لوگ وہ ہیں جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، جو حفاظ ہیں۔ بہرحال یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم ایک تو حفظ کرنا، کہ حافظ بنو، قرآن کو یاد کرو، یہ بہت اعلیٰ، عرفہ اور بلند مقام ہے۔ اور ایک بات ہے کہ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا جائے، قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھا جائے، یہ مسلمانوں پہ قرآن کریم کا حق ہے۔ ہر مسلمان کو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، میل ہو، فیمیل ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، قرآن شریف کی تلاوت اسے آنی چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اسے کم از کم قرآن کی تلاوت تو آنی چاہیے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا دیدار بھی باعث ثواب ہے، پڑھنا تو ہے ہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کتاب نہ قرآن شریف کے نزول سے پہلے تھی، نہ اب قیامت تک کوئی ایسی کتاب آئے گی۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ بزرگ قرآن کھول کے بیٹھ گئے اور یہ کہتے رہے، میرے پروردگار یہ بھی سچ ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے اس پہ بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، حضور علیہ السلام کی بعثت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی آیات کو سکھلانا، پڑھ کے سنانا کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا، شرک سے، بدعات سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے سینے کو پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، پاکیزگی سے ہے۔ اور یہ چیزیں باطنی نظام میں چلتی ہیں، خانقاہی نظام میں چلتی ہیں۔ خانقاہ میں جو مرشد ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو پیشوا ہوتے ہیں، وہ اپنے خدام کو، اپنے سلسلے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے پاک کرتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگوا کے، اللہ اللہ کی یاد کروا کے۔ یہ بھی ایک سلسلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ باطنی علوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں منبر پہ جمعہ کے دن۔ یہ علم کسی کو سمجھ آتا ہے، جدت پسندوں کو بہت کم سمجھ آتا ہے۔ جو روشن خیالی کے نعرے لگاتے ہیں انہیں بہت کم سمجھ آتا ہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبے کے دوران فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، دشمن پہاڑ کی طرف سے حملہ آور ہے۔ پھر خطبہ شروع فرما دیا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ حضور آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ فرمایا دور دراز اسلامی لشکر پہاڑوں میں لڑ رہا تھا، دشمن پہاڑ کی جانب سے حملہ آور تھا، مسلمانوں کے سپہ سالار کا نام ساریہ تھا۔ اللہ نے مجھے منبر سے وہ سارا منظر دکھایا تو میں نے آواز لگائی، ساریہ، دشمن پہاڑ کی طرف سے حملہ آور ہے۔ بعد میں جب صحابہ کی جماعت واپس آئی، پوچھا گیا کہ اس وقت حضرت عمر کی آواز آئی تھی، تو فرمانے لگے پورا پہاڑ آواز سے گونج اٹھا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ یہ ہے باطنی علم، یہ کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ حضور کی صحبت سے صحابہ کو ملا، اسی سے صحبت ہے، حضور کی صحبت سے صحابہ کو ملا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، تبع تابعین نے آگے پڑھایا، اور یہ سلسلہ خانقاہی نظام میں چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو انسان کی بات نہیں مانتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دریائے نیل جون کے مہینے میں خشک ہو جاتا تھا، اور اس کا دستور عرصہ دراز سے تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سجا کے تیار کر کے اس میں ڈالتے تھے، دلہن بنا کے، تو پھر بہتا تھا۔ حضرت عمر کا دور آ گیا ہے، ایک پاکیزہ شخص کا، تزکیہ شدہ شخص کا دور ہے، شرک کو توڑنے کا دور ہے،
بتوں کو توڑنے کا دور ہے، حسد کینے کو ختم کرنے کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، رسومات ختم ہو جائیں گی۔ تو علاقے کے امیر نے لکھا کہ حضرت دریا خشک ہو گیا ہے، دریا خشک ہو گیا ہے، عرصہ دراز سے اس کی یہ رسم ہے، یہ رواج ہے اس کا۔ حضرت نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، ہم دریا کے نام خط لکھتے ہیں۔ تفسیروں میں لکھے ہے یہاں یہ عالم ہے کہ انسان انسان کی نہیں مانتا، برادر برادر کی نہیں مانتا، بچے اپنے فادر کی نہیں مانتے، مدر کی نہیں مانتے، جو قریبی ترین تعلق اور رشتہ داری ہے، قریب ترین رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت نے دریا کو خط لکھا، حیات صحابہ اٹھا کے دیکھیں درج ہے اس میں، فرمایا اللہ کے لیے بہنے ہیں تو بہ، نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تیری، اور فرمایا جاؤ اس کو دریا میں ڈال دو۔ خط پہنچا تو دریا میں ڈال دیا گیا۔ صبح کے وقت اٹھے تو دریا